الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، بے شک جب حق آتا ہے تو باطل اوندے منہ گر پڑتا ہے۔ باطل کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، حق کے آگے ایک نہ ایک دن اسے جھکنا ہی پڑتا، کتنا بھی طاقتور رہے باطل، کتنا بھی عہدیدار رہے، کتنا بھی مضبوط رہے، مگر جب حق آتا ہے تو ظاہراً دیکھنے میں تو حق کمزور ہوتا ہے، بے سہارا ہوتا ہے، مگر جب حق آتا ہے تو پوری طاقت سے آتا ہے، اور عنقریب ایک دن حق اپنی طاقت سے باطل کو اوندے منہ گرا دیتا۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اکیلے تنہا بادشاہ کے بادشاہی سے جنگ تھی، اکیلا تنہا ایک اللہ کا بندہ، حق پر تھے، تمام دنیا باطل پر تھی، مگر جب حق آیا تو نمرود کا نام و نشان مٹ گیا، ابراہیم کا نام زندہ رہا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، بچپن سے لے کر جوانی تک پوری زندگی مشقت میں کاٹی، بھائیوں نے بغض و حسد میں کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکالا گیا، تاجروں کو ملے، حسین خوبصورت لڑکا دیکھا، سوچا مارکیٹ میں اچھے دام مل جائیں گے، مارکیٹ میں مصر کے بازار میں لے کے گئے، ملکہ نے خرید لیا، بازار میں نیلام کر دیا، ملکہ نے خریدا، نیت خراب ہو گئی، کمرے میں بلایا، 7 تالوں میں بند کر کے کمرے میں بلایا، مگر اللہ کے خوف سے بھاگنے لگے، تالا خود بخود کھلنے لگا، بادشاہ کی بیوی سے جنگ تھی، بھاگنے لگے، تالے خود بخود کھلنے لگے، جب آخری تالا کھلا نا، بادشاہ کی بیوی نے پیچھے سے پکڑ دیا، قمیض پھٹ گئی، جب جیسی دروازے نکلے بادشاہ نے دیکھ لیا۔ اب بیگم نے جب اپنے شوہر کو دیکھا تو بیان بدل لیا، کہا یہ یوسف ہے نا، مجھ پہ غلط نظر ڈال رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اس کا گواہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر شرٹ قمیض کرتا یوسف کا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہ گار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ شہادت دی گئی، بچے نے شہادت دی، مگر بادشاہ کو بھی پتا تھا بیگم میری گناہ گار ہے، بدنامی کا داغ لگا، قید میں ڈال دیے گئے، مگر اللہ نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں نا میرے بندے کو، زمانہ تیرا دشمن، زمانہ تیرے خلاف ہے، بس تو اس بات پر چین سے رہ لے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ساری دنیا تیری مخالف ہو گئی، ساری دنیا تجھ پر الزام لگا رہی، ساری دنیا تجھے جھوٹا کرے، مگر وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا جسے رب سچا کہے۔ تیرا رب تو تجھے سچا کہتا ہے، فکر نہ کر، غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ قید میں ڈال دیا گیا، اللہ اکبر۔ اللہ نے جب قید سے نکالا تو اللہ نے کہا میرے یوسف تجھے زمانے نے تکلیف دی، تو کنویں میں ڈال دیا گیا، تیرے باپ کو تیری محبت میں تکلیف ہوئی، تو بازاروں میں نیلام کر دیا گیا، تجھ پر زنا خوری کا الزام ہوا، ہاں جس شہر میں تجھے بدنام کیا گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم، میں یعنی تیرا رب اسی شہر کا تجھے بادشاہ بنائے گا، جس شہر میں تجھے بھیجا گیا تھا نا اس شہر کا میں تجھے بادشاہ بناؤں گا۔ تو دیکھو حق جب آیا نا تو پوری تاب کے ساتھ آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دنیا مخالف ہو گئی، لوگوں نے کہا تمام دولتیں دے دو، تمام حکمرانی دے دو، مگر یہ محمد مذہب اسلام کا نام نہ لے، مکہ کی سب سے خوبصورت جو لڑکی ہو محمد کے نکاح میں دے دو، مکہ کی تمام دولت محمد کو دے دو۔ آپ کے چچا سے تو کہا کہ اگر محمد کہیں چاند اور سورج ہاتھ پہ رکھ دیں تو محمد کے ہاتھوں پہ ہم چاند اور سورج رکھ دیں گے، مگر ہماری بات سے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہے گا محمد معاذ اللہ تو ہم اس کو قتل کر دیں۔ میرے سرکار کے چچا نے جب حضور سے کہا نا کہ محمد وہ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے تھے تو میرے سرکار نے کہا چچا تم گھبرا گئے ہوگے، میں نہیں گھبراتا، لا تحزن ان اللہ معنا، میرا رب کہتا ہے محمد غم نہ کر، رب تیرے ساتھ ہے۔ کہا میں نہیں گھبراؤں گا، اللہ نے مجھے دین اسلام کے لیے بھیجا ہے، تو میں یہ اسلام، یہ بات، اس رب کا پیغام زمانے تک پہنچاؤں۔
تو جب حق آیا تو ظالم گرتے گئے حق بڑھتا گیا، ظالم گرتے گئے حق بڑھتا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت برا حال تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، 360 بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تمام طرف ظلم کی تاریکیاں چھٹی ہوئی تھی۔ عرب کا توانا ناتوا کا پنجہ مروڑنے پر فخر محسوس کرتا تھا، طاقتور کمزور کو مارنے پر فخر محسوس کرتا تھا، ہر کوئی ہر کسی کو دبانے میں لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ادھر بیواؤں کی چیخیں، ادھر یتیم بچیوں کی چیخیں، ادھر ہر طرف گمراہیت پھیلی ہوئی تھی۔ آواز آئی مولا اب تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ ہو گیا کہ اب بچیوں اور بیواؤں پر یوں ہی ظلم ہوتا رہے گا۔ تو نے کہا مولا کہ تیرا ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو بیٹیوں کو عزت، عورتوں کو عزت دلائے گا۔ مولا کب آئے گا وہ؟ اللہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب وہ آئے گا تم اس کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو گے، وہ آئے گا تمہیں بھی بچائے گا اور میں تمہیں جنت سے جہنم سے بچاؤں گا۔ اللہ نے کہا میں اپنا محبوب تم میں مبعوث فرماؤں۔ نبی آئے، پکار زمین سے ہوئی، آسمان والے نے سنی، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، دنیا کی گمراہیت کو ختم کیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کے 1000 سال کے بعد یہی ماحول پھر بپا ہو گیا، گمراہیت پھیلنے لگی۔ بادشاہ اکبر کا زمانہ تھا، تمام طرف گمراہیت۔ بادشاہ اکبر کو لوگوں نے کہا کہ اب تمہارا سکہ تو زمانے میں چلتا ہے، تمہاری تو بات ہر کہیں پہ آلہ ہے، تم بہت بڑے بادشاہ ہو، اب تم ایسا کرو، تم اگر اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت کی بقا چاہتے ہو تو یہ فرقہ پرستی، یہ لوگوں میں اختلافات ہیں، ان کو ختم کرو۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ایک نیا قانون رائج کرنا پڑے گا، ایک نیا قانون بنانا پڑے گا۔ تو کہا قانون کیا؟ کہا یہ قانون بناؤ، ہندو اور مسلم کو ایک بنانا ہے تو قانون یہ بناؤ کہ مسلمان ہندو کی لڑکی سے شادی کر لے اور ہندو مسلمان کی لڑکی سے شادی کر لے۔ اگر ان میں ایکتا چاہتے ہو تو ان کے عبادت گاہوں میں مسجد میں ہندو پوجا کر سکے اور مندر میں مسلمان نماز پڑھ سکے، ایسا قانون بناؤ۔ تمام لوگ یہ مشورہ دینے لگے، بادشاہ مانتا چلا گیا، یہ قانون بناتا گیا۔ اللہ اکبر، ادھر ہندوستان کی فضا کا ماحول گرم ہوا، ادھر اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے کو بھیجنے کا پروگرام بنا لیا کہ اگر باطل طاقت سے آتا ہے تو اللہ کا محبوب ختم کرنے کے لیے اس کی قدرت سے آتا ہے۔ بادشاہ زوروں پہ تھا اور بادشاہ نے یہ قانون رائج کر دیا کہ یہ تمام قانون میرے مانے جائیں، جو نہیں مانے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ سارے لوگ ڈر گئے، مولوی لوگ بادشاہ کے ساتھ تھے۔ اس لیے ہر عالم، یہ مت سمجھو عالموں کی دو قسمیں ہیں، دو طریقے کے عالم ہیں، علماء حق اور علماء سو۔ علماء حق جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کی دولتیں ایک طرف کر دیتے ہیں اور مذہب اسلام کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور جو علماء سو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کی دولت کے لالچی ہیں۔ انہوں نے علم سیکھا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں کمائی ہو سکے، انہوں نے کوئی تبلیغ کے لیے نہیں سیکھا۔ ایسے ہی عالم بادشاہ اکبر کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اب جو تو نے قانون بنا لیا نا اس کو ایک نام دے دے، اس کا نام دین الہیہ رکھ دے، مذہب اسلام پرانا ہو گیا، ختم کر دے اس کو، دین الہیہ نام رکھ۔ وہ مان گیا بات کو۔ اب تم کہو گے وہ بھی تو عالم تھے یار، میں بات کڑوی کہنے جا رہا ہوں، سنو اور آنکھیں کھولو کہ جو لوگ، جو عالم، جو مولوی، جو شاعر پیسہ لے کر جلسوں میں آتے ہیں انہیں بلاؤ مت۔ ارے تمہاری مسجد کا امام تمہاری پوری سال خدمت کرتا ہے، اسے تم نے 20 روپے نہیں دیے، ایک رات میں 1 گھنٹے کے لیے باہر گیا 20,000 دے دیے۔ فری کا مولوی آیا باہر سے، اس نے کہا نہیں نذرانہ نہیں چاہیے، اور ایک نام نہاد وائرل مولوی آ گیا، اس نے 20,000 مانگ لیے، تم نے کہا 20,000 والا زیادہ قابل ہے، یہ فری والا آیا اتنے قابل نہیں ہے یار، وہ کوئی الگ سے دین سنا گیا، کوئی الگ سے بات کر گیا۔ ایسے عالموں کا بائیکاٹ کرو جو پیسہ لے کر طے کر کر آتے ہیں، اپنی خوشی سے دو، اپنی خوشی سے دینا سنت رسول اللہ ہے، دو خوشی سے، مگر طے کر کے آئے اس کا کاٹ کر دو۔ آس پاس کے مولوی بلا لو امام، انشاءاللہ وہ کبھی طے نہیں کریں گے۔ تم 20,000 میں بلا رہے ہو یار، کوئی جلسہ کامیاب نہیں، کوئی بات کامیاب نہیں۔ جو تم جمعے میں سنتے ہو یار ایک آدھ بات تو یاد رہتی ہوگی، جلسے میں سنو گے ایک بھی بات یاد نہیں رہے گی تمہیں، بات الگ ہے۔ اس ٹائم پہ بھی عالم تھے، بڑا بڑا اونچی پگڑی پہننے والے، کہا اس مذہب اسلام پرانا ہو گیا، بات ختم کرو، اب ایک نیا دین رائج کرو جس کا نام دین الہیہ رکھو۔ اب دین الہیہ نام رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، بادشاہ اکبر مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر
اس کے تخت پر بیٹھا. ادھر مجدد الفسانی سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے. ان کا بھی الگ انداز ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے. علماء فرماتے ہیں یہ مجدد الفسانی کون ہے؟ یہ مجدد الفسانی وہ ہے کہ جنہوں نے بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ ہم سجدہ تعظیمی نہیں کرتے، ہم وہ ہیں کہ ہم سجدہ تعظیمی، ہم صرف سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، ہم غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. کون مجدد الفسانی؟ وہ مجدد الفسانی کہ جس کو علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مٹی سے بنا تھا، اس بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے مجدد الفسانی کے جسم مبارک کو بنایا. کون مجدد الفسانی؟ وہ مجدد الفسانی کہ جس کی آمد سے پہلے بادشاہ اکبر نے مذہب اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. مذہب اسلام میں طریقت پر جو گردوں کو پار آ گیا تھا، اپنی قوت و طاقت اور اللہ کی عطا سے مجدد الفسانی نے مذہب اسلام کو زندہ کر دیا. کون مجدد الفسانی؟ وہ مجدد الفسانی فاروقی ہے کہ جنہوں نے مذہب اسلام کو عروج بخشا، جس نے طریقت کو زندہ کیا، وہ مجدد الفسانی ہے. ان کی پیدائش کا بھی واقعہ بڑا الگ ہے. فیروز شاہ تغلق بادشاہ گزرا ہے دہلی کا. پاکستان ہندوستان اس ٹائم پہ الگ نہیں تھا، یہ تو ابھی ہوا ہے الگ. فیروز شاہ تغلق بادشاہ، اس کا خزانہ کراچی پاکستان سے دہلی جا رہا تھا تو پنجاب ہو کے آ رہا تھا، تو ایک جنگل پڑتا تھا. اس جنگل کا نام تھا سہارند. کیا نام تھا؟ سہارند. اور پنجابی میں سہارند شیروں کو کہتے ہیں. تو وہ شیر بہت تھے اس جنگل میں. تو فیروز شاہ تغلق کا خزانہ جب اسی جنگل سے گزر رہا تھا نا، تو اس میں ایک اللہ والی تھے. انہیں کشف ہوا، الہام ہوا کہ اس جگہ پر، اس سرزمین پر ایک اللہ کا ایسا محبوب بندہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو مذہب اسلام کو عروج بخشے گا. وہ ٹھہر گئے. خزانہ جا رہا تھا. سپاہیوں نے کہا آپ کیوں ٹھہر گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب اسی جنگل میں مجھے رہنا. اسی لشکر میں ان کے چاہنے والے، ان کے عقیدت مند بھی تھے. انہوں نے کہا جب ہمارا پیر یہاں رکے گا تو ہم بھی اب اس جنگل سے نہیں جائیں گے. تو سپاہیوں نے کہا کہ ایسا ہے، یہاں شیر رہتے ہیں، آپ کے بنا ہم نہیں جائیں گے. فیروز شاہ تغلق ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک لیٹر لکھو، ایک پرچہ لکھو، بناؤ اور بادشاہ کو بھیجو اور کہو کہ ہم اس زمین پر ایک شہر بنانے والے، ایک گاؤں بسائیں گے. ہماری یہ خواہش ہے کہ اس اللہ والے کی آمد جس جگہ پہ ہوگی اس جگہ کو ہم لوگ بسائیں. تو انہوں نے بادشاہ سے اجازت مانگی اور اجازت ایک ولی اللہ حضرت مخدوم جہانیہ رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ مخدوم جہانیہ کون ہے؟ مخدوم جہانیہ جو ہے بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے پیر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ادھر دھیان مت دو، ادھر کوئی تماشا نہیں ہو رہا. آپ ادھر توجہ دو، انشاءاللہ پنکھے بھی چل جائیں گے اور مزہ بھی آ جائے گا. آپ ادھر توجہ دو کیونکہ یہ بات باریک ہے، میں آپ کو سمجھاتا چلوں وستار سے، کیونکہ یہ باتیں روز روز نہیں ہوتی. آج مجھے ذہن آ گیا تو میں نے سوچا بتاؤں پھر. تو مخدوم جہانیہ بادشاہ وقت فیروز شاہ تغلق کے پیر تھے. تو ان کی خدمت میں یہ تمام لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور آپ بادشاہ کے پیر ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ایک عریضہ لے کر آئے ہیں. اور کہنے لگے حضور سہارند جو جنگل ہے اس جنگل میں ہم جا رہے تھے، خزانہ لے کر جا رہے تھے، پڑاؤ وہیں پہ پڑا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ بادشاہ فیروز شاہ تغلق کو راضی کر لو کہ ہم یہاں گاؤں بسا سکیں. تو انہوں نے بتایا مجھے کشف ہوا، الہام ہوا ہے کہ اسی جگہ پر اللہ کا محبوب بندہ پیدا ہونے والا ہے. حضور ہماری آرزو ہے کہ ہم اس گاؤں کو بسائیں. جب یہ بات مخدوم جہانیہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے سنی، وہ ان کی بات پہ راضی ہو گئے. فوراً پاکستان سے چل کے دہلی آئے. بادشاہ فیروز شاہ تغلق کو پتا چلا میرے پیر آ گئے تو سونی پت ان کے استقبال کے لیے پہنچ گیا. دہلی سے چل کر سونی پت پہنچا. بادشاہ نے دیکھا میرے پیر، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. کہا حضور اچانک ایمرجنسی میں آپ کے آنے کی کیا ضرورت ہو گئی؟ بتاؤ حضور کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. مخدوم شاہ جہانیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی اور بات نہیں کی، پہلے وہی بات رکھی. کہا اس وجہ سے آیا ہوں کہ اس جگہ پر ایک شیخ، ایک اللہ کے ولی
کہ اس مقام پر ایک گاؤں بسائیں. انہیں ایسا ایسا اعلان ہوا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ کام کریں. اللہ اکبر. پیر نے جب بادشاہ سے کہا, بادشاہ ان کی ایک لمحے میں بات مان گیا. فیروز شاہ تغلق نے 2000 مزدور 2000 سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ, تم جاؤ اور اس جگہ پہ کام کرو اور اس گاؤں بسانے میں مدد کرو. بادشاہ نے امام رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی شیخ فتح اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے وزیر تھے, ان سے کہا تم بھی جاؤ اور اپنی نگرانی میں اس گاؤں میں کام کراؤ, ایک قلعہ بناؤ اور اس قلعے میں بیٹھو رہو اور پورا گاؤں بسانے کا کام کرواؤ. تو وہ 2000 مزدور 2000 سپاہی فتح اللہ لے کر آئے اور سہارند میں پہنچے, اسی جنگل میں. اور اس جنگل میں پہنچنے کے بعد کام شروع کرایا تو ان کے بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے سپاہیوں نے قرب و جوار کے جو غریب, جو مسکین, جو لوگ تھے نا, انہیں پکڑ پکڑ کے لے آئے اور کہا کام کرواؤ یہاں. سارے لوگوں کو پکڑ لیا اور کہا مزدوری کرو, اجرت ملے گی. مل نہیں رہے لوگ, کام بڑا ہے, پروسیس بڑا ہے اور اس لیے زیادہ لوگ چاہیے. تو پکڑ پکڑ کے لے آئے اور پکڑ کے لانے کے بعد کیا ہوا, دیوار ایک طرف سے قلعے کی دیوار بننا شروع ہو گئی. اب قلعہ جب بننا شروع ہوا تو دن بھر راج مستری دیوار کھڑی کرتے تھے اور جب اگلی صبح وہ کام پہ جاتے تھے تو اگلی صبح میں وہ دیوار گری ہوئی ملا کرتی. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے, دیوار کھڑی کرتے گر جاتی, دیوار کھڑی کرتے گر جاتی. غور سے سننا انشاءاللہ, اللہ والوں سے محبت کرنے والے جب یہ بات سنیں گے دل مچل جائے گا اور ایک ایمان کی لہر دلوں میں گھوم جائے گی. دیوار بنتی جاتی, اگلے دن گر جاتی. اللہ اکبر. انہوں نے ایک لیٹر پھر لکھا, کہا بادشاہ یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے یار, ایک دن کی بات نہیں ہے, روز دیوار بنتی ہے, روز گر جاتی ہے, ہم پریشان ہیں, ہم کریں تو کریں کیا. اس جگہ پہ ہمیں آسے بھی اثر لگتا ہے, اس جگہ پہ ہمیں کوئی اوپری سایہ معلوم ہوتا ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے. تو بادشاہ نے اپنے پیر شیخ جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لیٹر لکھا, کہا حضور ہمارا کام دیوار بنانا ہے, دیوار کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے, آپ دیکھو جا کے. حضور وہ کام کرتے, صبح میں گری ہوئی ملتی, سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا. کئی دن گزر گئے, دیوار گر جاتی. تو شیخ جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خلیفہ اعظم امام رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا کہ جاؤ تم اپنی نگرانی میں یہ کام کراؤ. اللہ اکبر. جب شیخ امام رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سہارند میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کون کون راج مستری کام کرتا ہے اور کیا معاملہ پیش آتا ہے. تو سارے مستریوں سے پوچھا, انہوں نے کہا دیوار بناتے ہیں گر جاتی ہے, دیوار بناتے ہیں گر جاتی. اللہ کے بہت بڑے ولی تھے شیخ جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں کی قطبیت دے دی اور کہا تم وہاں کے قطب و ولی ہو, وہاں کی تم نگرانی کرو, جاؤ آج سے میں تمہیں وہاں کا نگراں بناتا ہوں. گئے تو جب نگرانی کی انہیں الہام ہوا کہ جو مزدور پکڑ کے لائے گئے ہیں, جو سپاہیوں نے پکڑ کے مزدوری پہ لگایا تھا نا, انہوں نے امام صاحب نے کہا کہ جو مزدور پکڑ کے لائے گئے ہیں ان مزدوروں میں ایک اللہ کا ولی پکڑ کے لے آئے ہو, تم ایک اللہ کا ولی پکڑ کے لے آئے ہو. تمام لوگ مزدوروں کو بلایا تو ایک مست کلندر پہ نظر پڑ گئی. اللہ اکبر. انہوں نے جب مست کلندر کے چہرے پر ولایت کے جوہر دیکھے, ولایت کا نور دیکھا, ولایت کی قوت دیکھی, پاس بلا کے امام رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھائی بتاؤ کیوں ناراض ہو. کہا ناراض اس لیے ہوں کہ یہاں پر ایک اللہ والے کی پیدائش ہونے والی ہے اور اے امام رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی نے تمہاری ہی نسل سے وہ اللہ کا ولی پیدا ہونے والا. تو کہا کہ میری نسل سے پیدا ہونے والا ہے. حیران ہو گئے. کہا ٹھیک ہے ہماری غلطی ہو گئی مگر اپنا اسم گرامی اپنا نام مبارک تو بتاؤ. تو کہا میرا نام بو علی شاہ کلندر ہے. اللہ اکبر. کہا میرا نام بو علی شاہ کلندر ہے, لوگ محبت میں مجھے بو علی کہتے ہیں. تو امام رفیع الدین
الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں دیوار بند تمہیں پتا ہے جب اس سرزمین پر ایک اللہ کا ولی پیدا ہونے والا ہے تو دیوار کیوں گراتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں دیوار اس لیے گراتا ہوں یہاں راج مستری اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھتے ہیں، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ کوئی مستری یہاں کی بنیاد رکھے۔ جب اتنا بڑا ولی یہاں جس کی آمد ہونے والی ہے، اتنا بڑا ولی یہاں آنے والا ہے تو کوئی مستری نہیں یہاں اللہ کا ولی بنیاد رکھے۔ اس لیے میں یہ دیوار گراتا تھا کہ آپ کی نسل سے بچہ پیدا ہوگا تو آپ بھی اس قلعے کی بنیاد رکھیں۔ اور ابو علی شاہ قلندر نے کہا اب میں خوشی سے یہاں مزدوری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو علی شاہ قلندر امام رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگرانی میں جو شہر سہارند بنا، آج اسی شہر کو لوگ سرہند شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس سرزمین پر جو اللہ کا ولی پیدا ہوا اس کا نام شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایسے مجدد تھے کہ جس نے مذہب اسلام کی بقا کے لیے کوئی خوف کوئی ڈر پیدا نہیں کیا۔ اور یہ امام رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی کی 7ویں پشت میں عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ان کی 7ویں پشت میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ 1358 کے آس پاس میں ان کی پیدائش ہے۔ یہ سرہند شریف پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کا آج بھی مزار اقدس بنا ہوا ہے۔ اور یہ امام رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، انہوں نے اپنی تمام زندگی وہیں گزاری، وہیں کی نگراں بن کے رہے اور ان کی وفات، ان کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ آج ان کا مزار مبارک فتح گڑھ میں ریلوے اسٹیشن کی لائن کے پاس میں